معذور حضرات کے لیے، ان کے لیے تو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ہے، لیکن ایسے لوگوں کے لیے ہے جو کہ ابھی بہتر زندگی نہیں گزار سکتے. مثال کے طور پہ اگر آپ کسی کو، جیسے کہتے ہیں نا، کسی کو مچھلی نہ دو، اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دو. اسی طریقے سے یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ایک بہتر زندگی دیں، تو ضروری نہیں کہ اس کو ڈاکٹر ہی بنایا جائے، اس کو انجینئر ہی بنایا جائے، اس کو اکاؤنٹنٹ ہی بنایا جائے، بلکہ اس کو کوئی ہنر سکھا دیں. مثال کے طور پہ اگر وہ کارپینٹری میں شوق رکھتا ہے تو کارپینٹری، اگر وہ موٹر میکینک بننا چاہتا ہے وہ موٹر میکینک بن جائے. جس طرح انہوں نے بھائی نے کہا ایئر کنڈیشننگ اور فریج کا کام کر سکتے ہیں، تو ایئر کنڈیشن اور فریج کا کام بھی سکھایا جا سکتا ہے. اور اس سے نہ صرف یہ کہ وہ ملک میں ایک بہتر معاشرے کے فرد بن سکیں گے، بلکہ بیرون ملک بھی جا کے، اور پورا خاندان ان کا اس حوالے سے بہتر بن سکے. یہ تمام فیسلٹیز اویلیبل ہیں، صرف اپروچ کی ضرورت ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ ذرا سی کوشش کریں، یہ لوگ جو سن رہے ہیں ٹی وی، ان کو چاہیے کہ اس سلسلے میں معلومات کر لیں. ووکیشنل سروسز کے بہت سارے سینٹرز یہاں موجود ہیں، اور اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سینٹر انٹیریئر آف سندھ میں بھی پہنچے. اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب ہم یہ پروجیکٹس کراچی میں کرتے ہیں تو ان کے لاجسٹک پرابلم ہوتے ہیں، بچوں کو یہاں رہنا، کھانا پینا، یہ سارے مسائل. تو ہوتا یہ ہے کہ اگر یہی چیزیں اگر ہم وہاں کر لیں تو یہ ہوگا کہ ان کو اپنے گھر کے قریب قریب یہ چیزیں مل جائیں گی اور وہ بہتر کر سکیں. میرے اپنے پلانس میں یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم بہت جلد، کم سے کم حیدرآباد میں یہ پروجیکٹس جو ہیں وہ شروع کریں. اچھا، حیدرآباد کے حوالے سے ہم بات کریں تو اقبال صاحب کا نام، عبداللہ بلڈر کا نام ضرور بتی جل جاتی ہے. وہ جیسے کارٹون کچھ ہوتا ہے تو وہ بتی جل جاتی ہے. تو ہمیں بھی اگر حیدرآباد کا نام ہو، بلڈرز کا نام ہو، تو ایک دم بتی جل جاتی ہے کہ عبداللہ بلڈر بھائی مین آف کمٹمنٹ. اور اس طرح سے آپ ماشاءاللہ خود انجینئر، تو کہیں اور کام آپ کے ذہن میں تھا کرنے کا، تو آج لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کہ آخرکار حیدرآباد میں کام کرنے کی نیت کیوں؟ بیسیکلی پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ میری پیدائش حیدرآباد کی. میری اسکول نور محمد ہائی اسکول سے میں نے میٹرک کیا. گورنمنٹ کالج حیدرآباد سے میں نے انٹر کیا. پھر انجینئرنگ کرنے کے لیے میں کراچی آیا. پھر فوج میں گیا، اور فوج میں جانے کے بعد پھر یورپ میں نے 8 سال گزارے. اب جب میں پاکستان واپس آیا تو میری والدہ کا تعلق کیونکہ لڑکانہ سے ہے، تو ان کی خواہش تھی کہ آپ جو پروجیکٹ کریں، وہ کہتے تھے جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ حیدرآباد میں کام شروع کریں. اچھا، باقی لوگوں کی ظاہر ایسی رائے نہیں تھی، لیکن ہم نے وہ کام پھر حیدرآباد میں شروع کیا، اور اس نیت کے ساتھ شروع کیا کہ وہ کام جو ہم نے دنیا میں بڑے بڑے ملکوں میں دیکھا، خاص طور پہ ہانگ کانگ میں، دبئی میں، یا کراچی مثال کے طور پر، تو ایسے ہی کام کیوں نہ ہم قاسم آباد میں کریں. شروع میں بڑے مسائل پیش آئے. ظاہر ہے کہ انسان کو یہ نیت ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے کہ خراب میٹیریل استعمال کریں، ٹائم زیادہ لگائیں، زیادہ سے زیادہ پروجیکٹ کریں جن کو وہ پورا نہ کر سکیں. تو ہم نے اپنے لمیٹڈ اسکوپ میں لمیٹڈ طریقے سے وہ کام کو شروع کیا، اور الحمدللہ آپ کی بہت محبت ہے کہ آپ نے اتنے اچھے الفاظوں سے یاد کیا. نہیں بالکل، اس میں یہ صرف میرا خیال ہی نہیں بلکہ پورے سندھ کا خیال ہے کہ اگر عبداللہ کا نام آتا ہے تو ہر کوئی یہ تسلی کر لیتا ہے کہ یار صحیح ٹائم پہ چیز ملے گی اور اچھی چیز ملے یہ گی. میں سندھ کے عوام کا خاص طور سے بہت بہت شکر گزار ہوں کہ ان کی محبتوں کی وجہ سے ہی آج ہم جو کچھ بھی ہیں وہ انہی کی وجہ سے. اور یہ سندھ کے عوام اور اماں کی دعائیں بھی تو ہیں. جی، اماں کا کہنا جو مانے گا وہ تو کامیاب ہی ہوگا. پھر وہ کوئی کیوں نہ ہو، کہیں پہ کوئی مسئلے کیوں نہ ہو، وہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. جب اماں نے بول دیا کرنا ہے تو پھر یہ اماں کی دعائیں اور لوگوں کا پیار اور ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے، وہ ہمیشہ مدد کرتا ہے. اچھا اقبال بھائی، آپ ہمیں کچھ روٹری کلب کے بارے میں بتائیں کہ روٹری کلب پاکستان میں اور سندھ میں کیا کر رہا ہے. اور آپ ڈسٹرکٹ گورنر ہیں، آپ نے بھی کافی وزٹ کیے ہیں، کچھ کام کیا ہے، اس سلسلے میں کچھ ہمیں آپ آگاہی دیں. مختصر میں یہ بتاؤں کہ یہ 107 سال پرانی آرگنائزیشن ہے، اور اس میں یہ دنیا کے تقریباً 200 سے زیادہ ملکوں میں ہے، اور تقریباً اس کے 12 لاکھ لوگ ہیں. اچھا، روٹری ایک فیملی کی طرح ہے جس کا آغاز 13 سال کی عمر سے شروع ہوتا ہے اور پھر جتنا بھی عمر اس کی ہو. پاکستان ایک ڈسٹرکٹ ہے، اور اس میں سندھ اور بلوچستان کا ڈسٹرکٹ الگ ہے، اور پنجاب اور NWP کا الگ ہے. سندھ اور بلوچستان کو میں ہیڈ کرتا ہوں ایز اے ڈسٹرکٹ گورنر. ہمارے پاس تقریباً کوئی 75 کلب ہیں جو پورے سندھ میں انٹیریئر میں بھی موجود ہیں، میرپور خاص میں، سمارو میں، نواب شاہ میں، ان تمام سکھر میں، خیرپور میں اور کراچی میں. اور یہ سارے کلبس کا ایک بیسک پرپز یہ ہے کہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے جو بہتر سے بہتر کام ہو سکتا ہے اس کو کریں. تو جب میں نے روٹری جوائن کی تو مجھے سب سے پہلے ایک بات سمجھ میں آئی،
اور وہ یہ آئی کہ دنیا میں ہر آدمی مسائل کا ذکر کرتا ہے، جی۔ مشکلات کا ذکر کرتا ہے، یہ کہتا ہے جناب کہ یہ مسئلے ہیں، یہ مشکلات ہیں، حل کی طرف کوئی نہیں سوچتا ہے۔ ہمیشہ جب انسان انگلی اس طرف کرتا ہے تو وہ 3 انگلی یہ نہیں دیکھتا کہ وہ 3 انگلیاں اس کی طرف بھی ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں معاشرے کے لیے، آپ یہ سوچتے ہیں ایسا ہو جائے، ایک خواب دیکھتے ہیں، اس خواب کی تعبیر کسی کو نہیں ہوتی ہے، تو اس خواب کی تعبیر کے لیے میں نے سوچا، تو ایک شعر میں نے سنا تھا کہ قصہ ظلمت شب سے، قصہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، قصہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، وہ بہت ایک خوب، شمع ہر انسان کے ہاتھ میں ہے، اپنے حصے کا ایک کام، جیسے انہوں نے کیا ضمیر صاحب نے کہ ایک مثال پیدا کر دی اپنے جیسے لوگوں کے لیے، کہ دیکھیے انہوں نے ووڈن کرافٹنگ کے اتنے بہترین نمونے پیش کیے جن کے دونوں ہاتھ صحیح ہیں وہ نہیں بنا سکتے ایسے۔ وہ نہیں۔ جیسے دوسرے بھائی نے ہمارے آنکھوں سے نابینا ہونے کے باوجود الیکٹریسٹی کا کام کیا، تیسرے بھائی ہمارے اتنے بڑے آرٹسٹ بن گئے کہ بہت سارے بڑے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکے، تو اپنے حصے کی انہوں نے ہر ایک نے سب اپنے کچھ ہے لیکن ان کو کوئی نہیں جانتا، اور مختار کو پورا سندھ اچھے طریقے سے جانتا ہے، اس کی آواز اور ان کا انداز اور ان کے بارے میں لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مختار بہت اچھا سا۔ تو ان کو سلام ہے سر کہ انہوں نے اپنے حصے کی شمع جلائی، میں نے بھی اپنے حصے کی شمع جلائی، میں نے روٹری جوائن کی، اور آج روٹری میں جوائن کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا ان 200 ملکوں سے کوآپریشن رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ تعجب کریں گے، جیسے پولیو کا مرض پوری دنیا سے ختم ہو گیا، لیکن معلوم ہے کہ اس پولیو کی فائنینسنگ بیس جو ہے وہ روٹری نے کی۔ اچھا، اب تک $1 بلین یعنی 90 ارب روپیہ اس پر خرچ ہوا، لیکن بدقسمتی سے پولیو اب صرف 3 ملکوں میں رہا ہے، پاکستان، افغانستان اور نائجیریا۔ جی، اب اس میں بھی صرف میں اس کیمرے کے توسط سے، KTN کے تصور سے، سجاد بھائی آپ کے تصور سے لوگوں سے کہوں گا اگر اپنے دل میں اس کا ایک درد محسوس کر لیں کہ پولیو کے 2 قطرے پلانے سے وہ بچہ زندگی بھر سے معذور ہونے سے بچ سکتا ہے، تو اس کو ضرور کریں۔ دیکھیے پولیو اگر ہم بات کریں گے کہ جی ہمارے ملک میں جو ہے معاشرہ خراب ہے، کرپشن بہت ہے، دوائی خراب آتی ہے، لوگ نہیں پہنچتے، بچوں کو نہیں پلاتے، مولوی حضرات منع کرتے ہیں کہ سر آپ نئے پلے جائیں، نہیں، یہ غلط۔ اس سے زیادہ مسائل کیا دوسرے ملکوں میں نہیں تھے؟ کیا ہم افریقن کنٹری سے بھی کم ہو گئے؟ کیا آپ ہندوستان سے بھی زیادہ مسائل ہمارے ہیں؟ نہیں ہے نا، لیکن ان کے لوگوں نے سوچا کہ نہیں، یہ مرض ختم کرنا ہے، یہ دل میں ایک سوچ آنی چاہیے، تو یہ دل میں جب سوچ آئی مرض ختم ہو گئی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور یہ آپ کی سوچ ہے، اور اسی سوچ کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے لوگوں سے بھی گزارش کرنا سی تو یہ بقطرہ صرف تہاں جے تھوڑے ننڈے عمل کرنے لائے لازمی نہ ہے اساں وٹ یہ کانسیپٹ ہوندو ہے تو بھئی پولیو جا قطرہ ایا کون آयो کیر پیئण वारो کون آयो، تھوڑی ہمت پان کي کرڻ کپے، छाकाणि त مین پار جو کथे کथे پرابلم आहे پر انہनि سینٹرز تے उहे शयूं अवेलेबल आहिनि। थोरो जेकॾहिं तव्हांखे प्रॉब्लम आहे या उहा टीम तव्हांजे घरनि ताईं न पहुची सघी आहे, तव्हां मुफ़्त में कॉल करे सघो था, उन्हनि खे पंहिंजो एड्रेस ॿुधाए सघो था, उहे पहुची सघनि था। ऐं उन खां अलावा तव्हां ॿारनि खे वठी सेंटर ते बि उहे कतरा पीआरे सघो था। जेकॾहिं तव्हां इन्हनि जी क़ीमत मालूम कंदव प्राइवेट तरीक़े सां त इन्हनि जी क़ीमत तमामु घणी महांगी आहे, पर जेके तव्हां गवर्नमेंट फ्री में थी ॾिए, जिन में रोटरी क्लब जो वॾो हथु आहे, तो तव्हां पंहिंजे ॿारनि खे, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे उन्हनि किन बीमारियुनि खां बचाए सघो था। अच्छा इकबाल भाई, आ जाते हैं अब माशाल्लाह से आप इंजीनियर, अम्मा की दुआएं शामिल, रोटरी क्लब ज्वाइन कर लिया, हैदराबाद